ہیشم نے لا آف انرشیا ڈسکور کیا۔ اس کے صدیوں بعد یہی اصول گلیلیو اور نیوٹن کے قوانین حرکت کا جو پارٹ بن گیا۔ ابن ہیشم نے نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی شعاع یعنی کہ لائٹ ریز جب روشنی کی شعاع کسی میڈیم سے گزرتی ہے، پاس ہوتی ہے، تو اپنا ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جو آسان ہونے کے علاوہ تیز تر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح صدیوں کے بعد یہی نظریہ جو ہے پیئر فرما نے جو ہے پیش کیا، جس کو اب کہا جاتا ہے فرمیٹس پرنسپل آف لیسٹ ٹائم کے نام سے یورپ میں اس نظریے کو نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن النفیس نے پلمونری سرکولیٹری سسٹم وہ 1300 عیسوی میں دریافت کیا۔ اس کے 300 سال بعد پرتگال کے مائیکل سرویٹس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یورپ میں اس ڈسکوری کا جو کریڈٹ ہے وہ ولیم ہاروے اور سرویٹس کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح امام رازی جو تھے پہلے کیمسٹری کے مسٹ تھے، جنہوں نے بیان کیا کہ سلفر، سالٹ اور مرکری یہ 3 خواص ایوری تھنگز میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ یہی دریافت یورپ میں پاراسیلس نے صدیوں بعد جو ہے وہ کی تھی۔ ابو ریحان البیرونی نے دنیا کا جو پہلا ریاضی دان تھا، جس نے ٹریگونومیٹری کو ریاضی کی الگ شاخ تسلیم کیا تھا۔ اس علم مثلث کے بعض اہم ترین مسائل کی کتاب القانون المسعودی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام نظریہ عوامل یعنی کہ تھیری آف فنکشن ہے۔ یہ آج کے دور میں جس طرح لکھا جاتا ہے اس کا سلسلہ جو ہے لامتناہی ہے، مگر البیرونی نے اسے صرف 3 درجے تک لکھا ہے۔ اس کلیے کو یورپ میں نیوٹن اور اس کے چند ہم عصر ریاضی دانوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ابن شاطر نے مون کا جو ماڈل پیش کیا اور مرکری کی موومنٹ کے بارے میں جو ماڈل تیار کیا ہو بہو وہی ہے جو بعد میں کوپرنیکس نے پیش کیا تھا۔ اسی طرح بغداد کے ریاضی دان ثابت بن قرہ متوفی 901 عیسوی نے امیکیبل نمبرز معلوم کرنے کے لیے ایک یونیک فارمولا جو ہے وہ ڈسکور کیا۔ 700 سال بعد فرانس کے ریاضی دان پیئر فرما نے ثابت بن قرہ کے اسی فارمولے سے سملر ملتا جلتا فارمولا امیکیبل نمبرز کا دوسرا جوڑ یعنی کہ سیکنڈ پیئر آف امیکیبل نمبرز دریافت کیا، مگر اس نے اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کی کہ وہ ثابت بن قرہ کا نام لے۔ اسی طرح ماہر فلکیات ابو الوفا نے 998 عیسوی میں ایسٹرونومی کے علم میں ایک بنیادی چیز، ایک بیسک کنسیپٹ جو وہ دیا، جسے تھرڈ لیونر انیکویٹی کہا جاتا ہے، مگر 600 سال بعد اس کا صحرا بھی کریڈٹ بھی یورپ ڈینش ماہر ہیئت ٹائگو براہے کے سر باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یورپ کی یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تاریخ میں روگر ویگون یہ بڑا اہم چیز ہے، یہ اب سنیے گا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اڑنے کی مشین کا ڈائیگرام بنایا تھا اور فلائنگ مین کا کنسیپٹ جو ہے وہ روگر ویگون نے دیا تھا۔ لیکن 20ویں صدی کے تاریخ دان فلپ ہٹی کے مطابق اصل میں قرطبہ کا باشندہ تھا عباس بن فرناس متوفی 873 عیسوی۔ یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے 9ویں صدی عیسوی میں فلائنگ مشین بنائی اور پھر پریکٹیکلی پبلک میں اس کا پریکٹیکلی پرفارم بھی کر کے دکھایا، لیکن اس کے گلائڈر میں چونکہ وہ ٹیل نہیں تھی اس وجہ سے یہ گر گیا اور اس کو چوٹیں بھی آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو برڈز میں جو ٹیل ہوتی ہے، برڈز جو ہے جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں تو اپنی ٹیل کو ڈاؤن ورڈ کر لیتے ہیں، تو برڈز میں جو ٹیل ہوتی ہے وہ ایکچولی ایئر بریکر کے طور پر جو ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو عباس بن فرناس جو تھا اس نے جو ہے چونکہ اس نے جو ماڈل بنایا تھا یہ فلائنگ مین کا جو کنسیپٹ دیا تھا اس میں چونکہ ٹیل نہیں تھی اس وجہ سے وہ گر گیا تھا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایگزامپل ہیں جو ایکچولی جو ڈسکوریز ہیں وہ مسلمانوں کی ڈسکوریز ہیں، لیکن یورپ کے سائنٹسٹ نے اس کو چرا کر اپنے نام کر لیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آخر اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے کہ جو نان مسلم سائنٹسٹ ہے
وہ مسلمانوں کے کارناموں کو نہیں مانتے اور ان کارناموں کو وہ اپنی ایجادات کا نام دیتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو آنسر دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ جو یہودی اور عیسائی تھے، توریت اور انجیل میں اللہ عز و جل نے جو نشانیاں اور جو بشارتیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی تھیں، تو عیسائی اور پادریوں کے یعنی عیسائی اور پادریوں کے جو فور فادر ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے جو علماء تھے، ریلیجیس جو اسکالر جو تھے، وہ ان ایسی آیات کو ہائڈ کرتے تھے جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق واضح اوصاف جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ تو ان عیسائیوں اور یہودیوں کے فور فادر کے جو ریلیجیس جو اسکالرز ہیں وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ ہائڈ کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی ایک ریزن بھی بیان کی ہے، وہ اس وجہ سے ہائڈ کرتے تھے کیونکہ اگر جو عیسائی اور یہودیوں کو یعنی کہ اپنی قوم کو حقیقت بتا دیتے تو پھر جو ان کی قوم جو ہے وہ اسلام لے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی، تو ان کی جو مذہبی ریلیجیس جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو اپنی ریلیجیس اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے وہ حقیقت کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ تو اس طرح حقیقت کو چھپانے کا جو بیہیویئر ہے وہ آج کے جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے فور فادر میں بھی پایا جاتا تھا۔ اب یہ جو حقیقت کو چھپانے کا جو بیہیویئر ہے یہ وراثت میں چلتا رہا، آج تک یہودیوں اور عیسائیوں کے جو سائنٹسٹ ہیں ان میں بھی یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ جو نان مسلم جو سائنٹسٹ ہیں یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان میں حقیقت کو چھپانے کا جو رویہ ہے وہ ان کے فور فادر سے جو ہے وہ انہیریٹ ہوا ہے، یہ ایک موروثی رویہ ہے۔ تو اس طرح حقیقت کو چھپانے کا جو رویہ ہے وہ کامن ہے فور فادر میں، اور ان کے جو اس وقت جو یوتھ ہے، عیسائی اور یہودیوں ان کی جو قوم ہے، ان دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ اب یہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ سننے کے بعد جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آنسر، یہ اس وجہ سے چھپاتے ہیں جس طرح ان کے فور فادر جو تھے وہ اس لیے چھپاتے تھے کہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ قائم رہے، ان کی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو نان مسلم جو سائنٹسٹ ہیں وہ حقیقت اس وجہ سے چھپاتے ہیں تاکہ سائنس میں ان کی اجارہ داری قائم رہے، سائنس میں ان کا نام ہو اور سائنس میں ان کی اجارہ داری ہے وہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اور دوسرا میری جو ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ چھپاتے تھے ان تمام مسلمانوں کے کارناموں کو تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ قرآنی تعلیمات کی طرف نہ جائے، لوگ جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ لیکن جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا۔ لیکن سبحان جانیے اللہ سے قدرت کو کچھ اور ہی جو ہے منظور ہے، اسلام جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے نان مسلم سائنٹسٹ جب وہ ڈسکوری کرتے ہیں، سائنس کی دنیا میں کچھ چیز ایجاد کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ چیز تو آلریڈی 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے بیان کی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے تو پھر اکثر ہم نے یہ جو ہے دیکھا بھی ہے کہ نان مسلم سائنٹسٹ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابو البرکات صبغت اللہ بغدادی، یہ بغداد کا بہت ہی مشہور جو ہے مسلم سائنٹسٹ تھا جس نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ ایجاد کیا تھا۔ یہ پہلے نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا کیونکہ قرآنی تعلیمات اور سائنسی جو شواہد ہیں وہ جو مطابقت جو ہے وہ کرتی تھی قرآن پاک سے، اس وجہ سے اس نے گہرے غور و خوض کے بعد جو ہے اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اسی ابو البرکات صبغت اللہ بغدادی نے جو ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ بنایا تھا۔ تو اس طرح ہمارے مسلمان جو سائنسدان انہوں نے بہت زیادہ جو کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو اس طرح جو مغرب کی جو یونیورسٹیز جو ہیں، مغرب کے جو سائنسدان جو ہیں وہ اس چیز کو جو چھپاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیچر جو سائنس پڑھاتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو حقیقت بتایا جائے۔ حقیقت جو ہے جس طرح وہ نان مسلم سائنٹسٹ کی ایک رویہ ہے وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقیقت کو نہ چھپائیں، جو حق بات ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی بتائیں۔ تو
تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب بھی سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھائیں گے تو ہم جو ہے ہمارے افلاس کی یہ جو سائنس کی جو ایجادات ہیں ہمارے بزرگوں افلاس کے کارنامے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی طور پر اپنے افلاس اور بزرگوں کے جو کارنامے ہیں وہ بتائیں، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں اور مغربی سائنس سے بہت زیادہ جو مرعوب ہو رہے ہیں ان کی مرعوبیت بھی ختم ہو، احساس کمتری کا جو شکار ہو رہے ہیں ان کی احساس کمتری بھی ختم ہو۔ تو اس طرح آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ سائنسی ایجادات اور غیر مسلم سائنٹسٹ کی حقیقت۔ تو اس کے اوپر یہ بڑا ہی یوزفل جو ہے میں نے مفید کافی اس میں جو ہے مفید اس میں باتیں ہیں، تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے حقائق کے حوالے سے لازمی جو ہے وہ آپ بتایا کریں۔